تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی طاق راتوں کی قسم اور اس کی جفت راتوں کی بھی قسم، آخری عشرے کی، واللیل اذا یسر، اور خاص طور پر اس رات کی قسم کہ جب وہ رات ڈھلنے کے قریب ہوتی ہے، پچھلا پہر ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان قسموں میں بھی عقل والوں کے لیے بہت بڑی بات پوشیدہ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے میرے حبیب کیا آپ نے قوم عاد کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کا کیا حشر کیا؟ ارم ذات العماد، اس نے بڑے بڑے محلات بنا رکھے تھے، مال و دولت کے نشے میں دھت تھی، عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئی، دنیاوی زیب و زینت میں مبتلا ہو گئی، اپنے رب کو بھول گئی، اپنے رب کی نعمتوں کو بھول گئی۔ وہ اتنی عظیم قوم تھی، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے ملکوں میں اس جیسی کوئی اور قوم نہیں بنائی تھی، کوئی اور مخلوق نہیں بنائی تھی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود جنہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر وادیوں کے اندر محلات تعمیر کیے۔ وہ بڑی مہذب قومیں تھیں اس وقت کی، سویلائزڈ قومیں تھیں، مال و دولت کی نعمت انہیں عطا کی اور کائنات کی ہر نعمت کی فراوانی انہیں عطا کی، لیکن وہ اپنے رب کو بھول گئے، اپنے نعمتوں والے رب کی انہوں نے ناشکری کی، اور انہوں نے غریب قوم کا احساس ان کے دل و دماغ سے نکل گیا، مال و دولت کے پجاری بن کر رہ گئے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے عیش و عشرت ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، ان کے محلات، ان کے عالی شان بنگلے اور ان کے جو ہے وہ تہ خانے عالی شان، وہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ وہ پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے ان کے محل، وہ اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو لشکروں والا تھا، بڑے بڑے لشکر اس نے رکھے ہوئے تھے۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، زمین پر اس نے سرکشی کی، فساد بپا کیا، اللہ کے احکامات کو بھول گیا، جس سے ڈرنا تھا اس سے نہ ڈرا، چھوٹی موٹی بیماریوں سے ڈر گیا، چھوٹے موٹے جانوروں سے ڈر گیا، دنیاوی خطرات سے ڈر گیا، لیکن جس سے ڈرنے کا حق تھا اس سے تو نہ ڈرا، جس سے خوف کھانے کا حق تھا، جس سے تقوی اختیار کرنے کا حق تھا، اے بندے اس کا خوف تو تیرے دل میں نہ آیا۔ تو نے دنیاوی خوف کی خاطر اور ظاہری خوف کی خاطر تو نے سارے جتن کر لیے، تو نے سب کچھ کر لیا، لیکن ایک خدا کے خوف کی خاطر تو اس کا ذکر کرنے سے قاصر رہا اور زمین میں فساد بپا کرتا رہا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر فساد کی بھرمار ہو گئی، لوگوں کے حقوق سلب کیے جانے لگے، غریبوں کا خیال نہ رکھا گیا، معیشت تباہ ہو گئی، معاشرت تباہ ہو گئی، لوگوں کے حقوق پامال ہو گئے، عزتیں لٹنے لگی، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں رہا۔ جب قوم اس حالت تک پہنچ جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوتا ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، قوم عاد اور قوم سمود پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اپنی قوم کو خبردار کر دو، اگر میرا عذاب ان پہ آ سکتا ہے کہ تم میرے عذاب سے دور نہیں ہو، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، اس لیے اپنے وقت کو غنیمت سمجھو، لمحے لمحے کو غنیمت سمجھو۔ ان ربک لبالمرصاد، ان قریب آپ کے پروردگار کے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے۔ فاما الانسان، انسان تو یہ سب کچھ دیکھ کر، یہ چلتی پھرتی لاشیں دیکھ کر، یہ جنازے دیکھ کر، اور قوموں کو لٹ جو ہے برباد ہوتا دیکھ کر، یہ سارے عبرتناک واقعات کو پڑھ کر، یہ ساری نشانیوں کو دیکھ کر کہ آنن فانن کیسے وہ لمحہ بھر کے اندر پوری پوری بستیاں اور پورے پورے شہر زمین بوس کر دیتا ہے، لمحہ بھر کے لیے یہ زمین تھر تھراتی ہے اور پورے پورے شہر زمین بوس کر دیے جاتے ہیں، لمحہ بھر کے لیے سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے اور وہ لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا لیتی ہے۔ اے بندے تو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی حیرانی کی بات ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اے انسان کیسے تعجب کی بات ہے
تو کیسا ہے کہ اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، جب تجھے نعمتیں ملتی ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اس وقت کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن، کہتا ہے کہ خدا کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، خدا نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اس وقت تو کہتا ہے۔ لیکن جب تم مال و دولت سے تہ دست ہوتا ہے، جب تجھ پر کوئی پریشانی کے آثار آتے ہیں، فقر و فاقہ کر کے تجھے آزمایا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں آزمایا جاتا ہے، ایک مال و دولت دیا جاتا ہے اور دوسرا مال و دولت سے تہ دست کیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے، اس وقت تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقا، جب تیرا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو اپنا بازو سر پہ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے ساری مصیبتیں خدا نے مجھے پہ ڈال دی۔ تو اپنے نعمتوں والے خدا کو بھول گیا ہے، اپنے نعمتوں والے رب کو بھول گیا ہے۔ تجھے مال و دولت عطا بھی تو اسی نے کیا تھا، اگر اس نے تجھ سے لے لیا ہے، تجھے جو ہے وہ رزق کی نعمت تو اس نے دی تھی، اگر چند دنوں کے لیے اس نے لے لی ہے تو شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ تمہارے دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ دونوں صورتیں پیرلر، خوشی اور غم، تنگ دستی اور فقر و فاقہ، اور مال و دولت اور صحت، تندرستی اور بیماری، یہ پیرلر دونوں صورتیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ اس لیے مشکل حالات میں انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس کو ویسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے جیسے وہ اچھے حالات میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ قیامت کے دن جو ناشکرے ہیں ان کو اوندھے منہ لٹایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، وہ پوچھیں گے ہمیں آج کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے سامنے یتیم تھے، تم نے یتیموں کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تم نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں پھیرا؟ جو شخص یتیم کے سر پہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ہاتھ پھیر دیتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بھوکھوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے تھے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم اپنی بہنوں کی وراثت کو ہڑپ ہڑپ کر کھا گئے، تمہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ وراثت کا مال ہے اور جس کا رائٹ ہے، یہ پراپرٹی اس کو ملنا چاہیے، یہ جائیداد جس کا حق ہے اس تک پہنچنا چاہیے، تجھے یہ بھی شرم حیا نہیں آئی؟ تو دولت کے نشے میں اس قدر دھت ہو چکا تھا، دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا، یہ تیری فانی دنیا تیرے کس کام آئے گی؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کے مال کو بھی ہڑپ ہڑپ کر کھا گئے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، حقیقت تو یہ تھی کہ تم لوگوں کو مال سے محبت ہو گئی تھی، مجھ سے محبت نہیں تھی، میری محبت کو تم لوگوں نے فراموش کر دیا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اے بندے تو اس دن کو بھول گیا جس دن زمین پاش پاش ہو جائے گی۔ آخر کتنی دیر تک، آخر کب تک تو اپنے جو ہے طاقت کے نشے میں رہے گا؟ کب تک اس جو ہے طاقت کے بل بوتے پر رہے گا؟ جب زمین پاش پاش ہو جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر تیرا سامنا کس سے ہوگا؟ تیرا خدا ہی تیرے سامنے ہوگا نا۔ اس وقت خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ کون سا منہ لے کر آئے گا؟ جب بندہ کسی کے گھر جاتا ہے تو تیاری کر کے جاتا ہے، قبر میں، حشر میں جب جائیں گے تو پوچھا جائے گا کہ بندے بول کیا تیاری کر کے آیا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسان، اس دن انسان کو یاد آئے گا، پھر اس کو یاد آئے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اللہ نے فرمایا بندے تیرا اس دن یاد آنا کس کام کا؟ اس دن تو پلٹ کر آئے گا کہ کاش میں کچھ اچھا کر لیتا، کاش میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا، کاش دنیا میں جو ہے میں یہ کام نہ کرتا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اس دن اگر تجھے یاد آئے گا، وہ کس کام کا تیرا یاد آنا؟ آج یاد کر، آج یاد کر، آج دیکھ اپنے ارد گرد، آج کا کون کون سے تجھ پر حقوق ہیں، کون کون سی تجھ پر ذمہ داریاں ہیں، کون کون سی تیری رسپانسبلٹیز ہیں، گھر کے اندر کون سی ہیں، باہر کون سی ہیں، اپنے ادارے میں کون سی ہیں، جہاں پر تو جاب کر رہا ہے وہاں پر کون سی۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ، اپنے حالات کے تقاضوں کو سمجھ، اور ایک مسلمان کے تقاضوں کو سمجھ کہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہیں۔ اگر
ہمارے ارد گرد لوگ بھوک سے بلک رہے ہوں اور بدحالی کا شکار ہوں، تو ان کی ذمہ داری بھی تو ان لوگوں پر ہے نا جو خوشحال ہیں۔ ان کو بھی جو ہے خوشحال لوگوں نے ہی اس جو ہے وہ کرائسس سے نکالنا ہے، ان کی ذمہ داری بھی ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن کہے گا افسوس، کاش کہ میں آج کے دن کے لیے کچھ کر لیتا، کاش کہ میں آج کے دن کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جس طرح وہ جکڑے گا زنجیروں میں کوئی اور ایسا جکڑ نہیں سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میری محبت میں اطمینان پا جانے والے نفس، یاد رکھ اطمینان صرف اور صرف میرے ذکر میں ہے، اطمینان صرف میری محبت میں ہے۔ مال و دولت میں اطمینان نہیں ہے، لگژری گاڑیوں میں تجھے اطمینان نہیں ملے گا، بڑے بڑے بزنس اور کاروباروں میں تجھے سکون نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے تو دنیا میں رہ کر سب کچھ کر، لیکن سکون صرف میرے ذکر میں ہے، سکون صرف میری محبت میں ہے، سکون صرف میری اطاعت میں ہے۔ ارجعی الی ربک، تو دنیا میں بھٹک گیا تھا، مجھ سے رشتہ توڑ گیا تھا، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، پلٹا، لوٹا، اب بھی میری بارگاہ کی طرف لوٹا۔ راضیۃ مردیہ، میری رضا تیرا انتظار کر رہی ہے، میں تو آج بھی تجھ پہ راضی ہو جاؤں گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ تو آج بھی رب ذوالجلال کی رحمتیں ہمیں پکار رہی ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس دنیا کی فانی زندگی سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور اس کے لیے یہ موسم بڑا سازگار ہے، یہ آخری